السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ حضرت سعید بن زید کے والد زید بن عمر بن نفیل نے دوسری جنگ فجار میں، جو عام الفیل کے 20 سال بعد ہوئی، اپنے قبیلے بنو ادی کی نمائندگی کی۔ تب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی اور آپ بنو ہاشم کے دستے میں شامل تھے۔ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ میں شامل ہونا ان کے والد زید بن عمر بن نفیل کی دعا کا نتیجہ ہے۔ زید بتوں کی پوجا سے نفرت کرتے تھے۔ دین صحیح کی تلاش کرتے کرتے شام تک گئے۔ زید بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں ایسے عاشق رسول تھے جو اسلام سے قبل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ظلم برداشت کرتے رہے، لیکن دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ زید بن عمر بن نفیل ایک خوش قسمت شخصیت تھے جو کلمہ طیبہ پڑھے بغیر جنت میں داخل کر دیے گئے۔ ورقہ بن نوفل وہی ماہر انجیل تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بعد آپ کے نبی ہونے سے متعلق نشانیوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل سے متعلق تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار بھی تھے۔ زید بن عمر بن نفیل کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے، جنہوں نے پہلے مذہب یہود اختیار کیا، پھر نصرانی بن گئے، لیکن زید کو یہودہ و نصرانی کا دین پسند نہ آیا۔ زید بن عمر بن نفیل کہا کرتے تھے کہ اگر قریش کو مشرک قرار دیا جاتا ہے تو شرک کا ارتکاب کرنے میں یہود و نصارہ بھی کم نہیں۔ زید موصل پہنچے تو ایک راہب نے ان سے کہا، اے زید، تم تو دین ابراہیمی کی تلاش میں ہو؟ جواب دیا، جی۔ پوچھا ان کا دین کیا تھا؟ اس نے بتایا، ابراہیم یکسو تھے، اللہ واحد کی عبادت کرتے تھے، کسی کو اس کا شریک بھی نہیں ٹھہراتے تھے، نہ بتوں کے نام کا ذبیحہ چکتے تھے۔ زید بن عمر بن نفیل نے کہا، میرا دین بھی یہی ہے۔ چنانچہ وہ دین حنیف پر پختہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خطاب بن نفیل زید کے چچا تھے۔ انہوں نے ان کی شدید مخالفت کی، ایذائیں پہنچائیں، تکلیفیں دیں اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو مکہ سے باہر نکال دیا۔ وہ جبل ہیرا پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زید نے کئی بچیوں کی جان بھی بچائی جنہیں ان کے والدین زندہ گاڑنے لگتے تھے۔ عربوں میں یہ قبیح رسم تھی کہ وہ بیٹی کے پیدا ہونے کو باعث ذلت تصور کرتے اور اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے۔ جب بچی ذرا بڑی ہوتی تو زید اسے لے جاتے، اس کا تمام خرچہ اٹھاتے اور اس کے والد سے کہتے، تم کہو گے تو اسے لٹا دوں گا یا اس کی کفالت کرتا رہوں گا۔ زید آخری دم تک اولاد اسماعیل میں آنے والے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظار میں رہے۔ ہشام بن عروہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے وقت وہ شام میں تھے اور یہ خبر سن کر مکہ آ رہے تھے کہ بکلان کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ زید بن عامر بن ربیعہ سے کہا تھا، میری وفات کے بعد تم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو انہیں میرا سلام کہنا۔ جب نبی آخر الزماں مبعوث ہوئے اور عامر نے اسلام قبول کیا تو آپ نے ان کی یہ وصیت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے سلام کا جواب دیا، ان کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا،
میں ان کو جنت میں خوشی سے چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سعید بن زید اور حضرت عمر بن خطاب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے زید کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے بارے میں استفسار کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، زید بن عمر بن نفیل روز قیامت ایک امتی کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سعید کے والدہ نے بعثت نبوی کا زمانہ پایا اور اسلام کی طرف سبقت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت سعید کے والد نے دعا کی تھی، اے اللہ، اگر تو نے مجھے یہ نعمت اسلام پانے کی مہلت نہ دی تو میرے بیٹے سعید کو اس سے محروم نہ رکھنا۔ ان کی تربیت اور دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی تو ان کے فرزند حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعوت حق پر لبیک کہا اور اپنی نیک بخت بیوی کے ساتھ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ آپ کی بیوی کا نام فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ اسلام سے ابھی دور تھے، وہ ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے۔ بہن اور بہنوئی کی تبدیلی مذہب کا سن کر نہایت غضبناک ہوئے، غصے میں آئے اور دونوں میاں بیوی کو اس قدر مارا کہ دونوں لہو لہان ہو گئے، مگر ان کی استقامت و استقلال نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم بنا دیا۔